اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ وقال المصنف ویشکل الوجہ الاول بأن التحذر لرجاء ادراک الواقع وعدم الوقوع فی محظور مخالفتی من فوت المصلحت او الوقوع فی المفسدہ حسنون۔ حوزہ علمیہ نجف اشرف میں کفایت الاصول کے طلاب کے لیے مادہ امتحانی کفایت الاصول جلد دوم امر ثالث سے ہے۔ ہم نے بھی امر ثالث سے درس پڑھنا شروع کیا تھا، ابھی خبر واحد کی حجیت کی ادلہ پڑھ رہے ہیں۔ دوسری آیت مصنف نے بیان کی تھی فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم لعلہم یحذرون۔ مشہور کے مطابق یہ آیت بھی دلالت کرتی ہے کہ خبر واحد حجت ہے، اور اس پہ مصنف نے تین یعنی وجہ استدلال بیان کیا تھا، تین طریقوں سے۔ ابھی مصنف فرماتے ہیں ویشکل الوجہ الاول، پہلی وجہ پہ ہمارا اشکال ہے۔ پہلی وجہ یہ تھی کہ کلمہ لا اللہ ترجی حقیقی میں استعمال کرنا خدا کے حق میں یہ ممکن نہیں ہے اور یہ محال ہے، کیونکہ خدا کو ہر چیز کا علم ہے، اور ترجی یا امید کے معنی میں استعمال کرنا خدا کے لیے یہ محال ہے، لہذا خدا کی طرف نسبت دیتے ہوئے محبوبیت کے یہ معنی میں استعمال ہوگا اللہ، اور محبوبیت اور وجوب کے درمیان جو ہے وہ ملازمہ موجود ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ خدا کے نزدیک ایک چیز محبوب ہو اور پھر واجب نہ ہو۔ تو تحذر لعلہم یحذرون، اب تحذر از مخالفت عند الانذار، جس وقت یہ خدا کے نزدیک محبوب ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ واجب بھی ہے، اور جب تحذر واجب ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ خبر واحد حجت ہے۔ مصنف فرماتے ہیں اس پر اشکال ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تحذر از مخالفت یہ خوف نفسانی کے معنی میں نہیں ہے کہ انسان نفسانی طور پہ دل میں خوف پیدا کرے، بلکہ یہ واقع کے ادراک کے رجا کی خاطر ہے، یعنی واقع کو درک کرنا اور کسی مخالفت میں واقع نہ ہو جانا، یہ اس معنی میں ہے تحذر، مثلا مصلحت فوت نہ ہو جائے یا مفسدہ میں واقع نہ ہو جائے، تحذر اس وجہ سے خدا کے نزدیک محبوب ہے۔ مثلا جس وقت جیسے اس کی مثال ہم لیتے ہیں کہ ہم پاکستان میں جاتے ہیں اور کوئی شخص تبلیغ کرتا ہے تو عوام جو سننے والے ہوتے ہیں ان پر وہ تحذر، یعنی وہ باتوں کو توجہ سے سنیں اور جو آیات بیان کی گئی ہیں یا روایات بیان کی گئی ہیں ان کو توجہ سے سنیں، تو یہاں پر مراد یہ ہے کہ ان پہ تحذر اس وقت واجب ہوگا۔ تو تحذر کا مطلب یہ ہوگا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اگر ہم ان باتوں پہ عمل نہ کریں تو مصلحت واقع کی جو ہے وہ فوت ہو جائے ہم سے یا کسی مفسدہ میں واقع ہو جائیں، لہٰذا اس رجا اور امید کی خاطر کہ واقع کو درک کیا جا سکے، تحذر اس معنی میں ہے، یعنی واقع تک پہنچنا مقصود ہے، اصل مقصد یہ ہے۔ تو مصنف فرماتے ہیں جب اس معنی میں ہے تو یہ حسن ہے، اس کے استحباب میں کوئی شک نہیں ہے، لہذا یہ واجب نہیں ہے۔ تو اس معنی میں جب ہے تو یہ حسن ہے، لیکن یہ ہے کہ ولیس بواجب، یہ واجب نہیں ہے، لہذا یہ استحبابی چیز ہے، اس حوالے سے ہے کہ یہ امید رکھنا کہ یہ واقع کے مطابق ہو جائے،
کیونکہ جب رجا، وگرنہ اگر آپ، چونکہ فقط امید ہے، فقط رجا ہے، اگر واجب قرار دیں تو پھر تمام جو شبہات کے جو موارد ہیں، چاہے وہ شبہ بدویہ ہے یا شبہ غیر معصورہ ہے، تو وہاں پر بھی پھر واجب ہوگا، یعنی جبکہ وہاں پر ہم برات کے قائل ہیں۔ شبہ بدویہ میں وہاں پر بھی مثلا اس رجا کی خاطر کہ ہم محظور میں واقع نہ ہو جائیں، شرب تتر مثلا حرام ہے یا حرام نہیں ہے، کہیں ایسا نہیں ہے کہ ہم مفسد میں واقع ہو جائیں پھر حرام ہونا چاہیے، لہذا شرب تتر حرام ہونا چاہیے، لیکن حرام نہیں ہے۔ جب وہاں پر ہم برات کے قائل ہیں تو یہاں پر بھی برات جاری ہوگی۔ ہاں، استحبابی طور پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ استحباب ہے، چونکہ آیت میں خاص طور پہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے تو اس وجہ سے یہ ہے کہ استحباب ہے، لہذا اس کو آپ واجب نہیں کہہ سکتے جب تک تکلیف کے اوپر کوئی ایسی حجت قائم نہ ہو کہ جو وجوب پر دلالت کر رہی ہو۔ اور یہاں پر پھر دوسرے اسی کے ضمن میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ کوئی قول فصل موجود نہیں ہے محبوبیت اور وجوب کے درمیان، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک چیز محبوب ہو خدا کے نزدیک اور پھر وہ واجب نہ ہو۔ مصنف فرماتے ہیں آپ یہ نہ کہیں، کوئی عدم فاصل، یعنی کوئی فاصلہ موجود نہیں ہے، آپ یہ نہ کہیں، یہ ثابت نہیں ہے۔ ہاں، زیادہ زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ قول بالفاصل موجود نہیں ہے، نہ یہ ہے کہ ایسا ہو نہیں سکتا۔ ہاں، ہمارے سامنے کوئی قول ہونا چاہیے، یعنی کوئی کم از کم قائل موجود ہونا چاہیے۔ قائل کا موجود ہونا یہ ایک علیحدہ بات ہے، کوئی وجہ نہیں ہو سکتی، ایک دوسری بات ہے۔ لہذا یہاں پر آپ یہ نہ کہیں کہ فاصلہ کوئی نہیں ہے، محبوبیت اور جو ہے وجوب کے درمیان فاصل ہو سکتا ہے، یہی استحباب کا فاصلہ ہو سکتا ہے۔ ہاں، قول بالفاصل کوئی موجود نہیں ہے، یعنی کوئی قائل موجود نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ گویا کہ اس وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ واجب ہے، لیکن جب قائل موجود نہیں ہے تو اس وجہ سے آپ نہیں کہہ سکتے۔ والوجہ ثانی وثالث، دوسری اور تیسری وجہ پر بھی مصنف فرماتے ہیں کہ اشکال ہے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ جب انذار واجب ہے تو یہ انذار غایت ہے نفر واجب کی، جب یہ واجب ہے تو واجبات تحذر بھی واجب ہے، وگرنہ انذار کا وجوب لغو ہو جائے گا، یعنی لغویت لازم آئے گی۔ اسی طرح تیسری وجہ میں یہ کہا تھا کہ انذار کی غایت ہے تحذر، اور غایت کا جو غایت اگر واجب ہو تو اس کی پھر جو واجب ہو اس کی اگر غایت ہو تو وہ بھی پھر واجب ہوتی ہے۔ ان دو وجہوں پر مصنف اشکال اس طرح کرتے ہیں، مصنف فرماتے ہیں کہ یہ تو اس وقت آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر یعنی کہ لغویت لازم آتی ہے کہ جس وقت یعنی مجموع جو ہے وہ مد نظر نہ ہو۔ مثلا لغویت تب لازم آتی ہے کہ اگر آپ شخصاً یعنی کہ ہر شخص کے اوپر آپ کہیں کہ انذار واجب ہے، یعنی بعین ہی جو ہے نا، مثلا ایک گروہ ہر علاقے سے ایک گروہ علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلا، انہوں نے علم حاصل کیا، واپس اپنے علاقے میں آئے۔ اب مثلا ایک علاقے سے اگر 9 نفر نکلے علم دین حاصل کرنے کے لیے، اب وہ واپس اپنے علاقے میں آئے تو آیا 9 نفر پر واجب ہے کہ وہ جمع ہو جائیں اپنے علاقے میں جو ہے نا وہ انذار کرنے کے لیے؟ کوئی بھی ایسا واجب نہیں ہے، کوئی بھی یہ انذار واجب نہیں ہے، یعنی اس انداز میں انذار واجب ہو کے اس یعنی کہ مکمل یعنی کہ اس مجموع پر، مجموعی ایک ہے مجموعی طور پہ دیکھنا ہے، ایک ہے مجموع پر، یعنی کہ ان 9 نفر جمع ہو جائیں ایک ہی اسی علاقے میں انذار کرنے کے لیے، یہ واجب نہیں ہے، بلکہ جس کو جہاں پر انذار کرنے کا موقع ملا وہ انذار کرے گا، ضروری نہیں ہے اسی علاقے میں، بلکہ ان 9 نفر کا جمع ہونا بھی واجب نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے 9 نفر میں سے ایک شخص اپنے علاقے میں انذار کرے اور باقی افراد دوسرے علاقوں میں جا کر انذار کریں، لہذا کوئی بھی جو ہے نا یہ واجب نہیں ہے کہ وہ 9 نفر اپنے علاقے میں انذار کرنے کے لیے جمع ہو جائیں۔
اور پھر یہ بھی واجب نہیں ہے کہ سامعین میں سے یعنی اپنے علاقے کے تمام لوگوں کو جمع کر دیں اور ان کو انذار کریں، یہ واجب نہیں ہے۔ یہ بین اسی طرح ہے کہ مثلا جس طرح قرآن کہتا ہے فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، تم اپنے ہاتھوں اور جو ہے نا وہ چہرے اور ہاتھوں کو 2 کونیوں تک۔ اب یہاں پر فَاغْسِلُوا چونکہ جمع کا لفظ استعمال ہوا ہے تو مراد یہ ہے کہ ہر شخص پر واجب ہے، یعنی وہ وضو کرے، اور اس طرح نہ یہ ہے کہ تمام لوگ مل کر جو ہے نا وہ وضو کرے، ایک جگہ پر جمع ہو کر وہ وضو۔ فَاغْسِلُوا کا چونکہ جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے، اب لہٰذا وہ جو ہے نا ایک علاقے کے لوگ ان پر واجب ہے کہ لازمی وہ ایک ہی جگہ پر جمع ہو کر وہ جو ہے نا وہ وضو کریں، تو یہ کوئی ایسی واجب نہیں ہے۔ بلکہ کوئی شخص جو ہے نا اپنے گھر میں اگر وضو کر رہا ہے تو وہ بھی ہے، یعنی وہ فَاغْسِلُوا کا جو ہے جو امر ہے وہ آگے تفریق ہو جائے گا ہر شخص پر۔ اب ہر شخص اس کا فریضہ ہے کہ وہ جہاں پر بھی موجود ہے وہ جو ہے وہ وضو کرے، نہ یہ ہے کہ وہ لازمی ہے کہ ایک علاقے کے لوگ یا تمام لوگ ایک ہی جگہ پر جمع ہو کر وضو کریں، یہ کوئی واجب نہیں ہے۔ اسی طرح یہاں پر بھی لِيُنذِرُوا کا چونکہ جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ جو نفر گیا تھا وہ واپس آ کر اب وہ جمع ہو جائیں اپنے علاقے میں، وہ تبلیغ کرنے شروع کر دیں اور پھر تمام لوگوں کو جمع کر کے وہ تبلیغ کریں، کوئی بھی ایسا واجب نہیں ہے۔ ہاں بلکہ یہ خود بخود یہ ہے کہ جس وقت یہ ایسا جب آپ ثابت کر دیں گے تب یہ ہے کہ لعلہم یحذرون، یعنی کہ تحذر واجب ہوگا، یعنی ادھر بھی مجموع پر واجب ہے کہ وہ جمع ہو کر اپنے علاقے میں سارے جمع ہو جائیں اور انہی کو انذار کریں، اور ادھر بھی علاقے والے سارے مجموع کو اکٹھا کر کے ان کو انذار کریں، پھر یہ ہو جائے گا کہ لعلہم یحذرون، تب تحذر جو ہے نا یہ اس کا وجوب جو ہے نا وہ ثابت ہوگا۔ لیکن جب یہ واجب نہیں ہے، جس وقت ایک علاقے سے کچھ بھی لوگ جب علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلیں گے، مثلا جیسے پاکستان سے بہت سارے لوگ اب علم دین حاصل کرنے کے لیے نجف کے حوزے میں پڑھ رہے ہیں، قم کے حوزات میں پڑھ رہے ہیں، جب وہ واپس آتے ہیں اور عوام کو بتاتے ہیں، اب مجموعی طور پہ اب ان علم حاصل کرنے والوں میں سے کوئی بتا رہا ہے، کوئی نہیں بتا رہا، بے شک کوئی جا کے گھر میں کوئی اور کام کرنا شروع کر دے، مجموعی طور پہ جب یعنی انذار کرنے والے جب زیادہ ہو جائیں گے تو خود بخود لوگوں کو علم حاصل ہو جائے گا، یعنی یہ تحذر گویا کہ ایک فائدہ ہے، یعنی یہ خود بخود یہ جب انذار کرنے والے زیادہ ہو جائیں گے خود بخود اس کا فائدہ متحقق ہو جائے گا۔ تو یہ تحذر غایت نہیں ہے بلکہ تحذر کو ایک فائدے کے طور پہ ذکر کیا گیا ہے، وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، گویا کہ اصل آیت کا جو مقصد ہے یہاں پر تمام ہو گیا۔ آگے تحذر کو ایک فائدے کے طور پہ ذکر کیا گیا ہے کہ جب ایسا وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، جس وقت وہ آئیں گے اور اپنے انذار کریں گے اپنی قوم کو، تو جو انذار زیادہ ہوتا جائے گا تو وہ قوم کو جو ہے وہ علم حاصل ہو جائے گا۔ تو لہذا یہ کوئی بھی جو ہے نا یعنی کہ انذار کا فائدہ لزوم تحذر میں جو ہے وہ منحصر نہیں ہے، تاکہ ہم جو ہے نا تحذر کو واجب و لازم قرار دیں۔ فرماتے ہیں وَيُشْكَلْ الْوَجْهُ الْأَوَّلِ، پہلی وجہ میں اشکال ہے، بِأَنَّ التَّحَذُّرَ لِرِجَاءِ إِدْرَاكِ الْوَاقِعِ، مصنف فرماتے ہیں کہ تحذر از مخالفت واقع کو درک کرنے کی امید اور رجا کی خاطر ہے، نہ یہ ہے کہ خوف نفسانی کے جو ہے نا وہ اس معنی میں ہے تاکہ آپ اس کو واجب قرار دیں، بلکہ واقع کو درک کرنے کی رجا کی خاطر ہے کہ لوگ جب تحذر کریں گے تو واقع تک امید ہے کہ پہنچ جائیں گے۔ وعدم الوقوع فی محظور مخالفته، اور اس معنی میں ہے کہ اس محظور میں واقع نہ ہو جائیں، کس محظور میں؟ فی محظور مخالفته، یعنی مخالفت واقع ہو جائے، اس محظور میں واقع نہ ہو جائیں کہ واقع کی مخالفت ہو جائے۔ من فوت المصلحت، وہ واقع کی مخالفت کیا ہے؟ مصلحت مثلا فوت ہو جائے، ہو سکتا ہے جو انذار کرنے والا بتا رہا ہے اس میں اگر وہ تحذر نہ کریں اور اس کی بات پر عمل نہ کریں تو مصلحت فوت ہو جائے، والوقوع فی المفسدہ، یا یہ ہے کہ اس کی بات پر عمل نہ کریں تو مفسدے میں واقع ہو جائیں، تو یہ ہے۔
لہذا جب خوف نفسانی کے معنی میں نہیں ہے اور اس معنی میں ہے واقع کے ادراک کے رجا کی خاطر، اس امید کی خاطر کہ واقع تک پہنچ جائیں گے، اور اس امید کی خاطر اس خوف کی خاطر کہ واقع کی مخالفت نہ ہو جائے، جس وقت اس معنی میں ہے تو یہ اس معنی میں ہونا حسن، یہ حسن ہے۔ ولیس بواجب، در عین حال یہ واجب نہیں ہے۔ فیما لم یکن ہناک حجت علی التکلیف، جہاں پر تکلیف پر کوئی حجت قائم نہ ہو گئے کہ یہ ان موارد میں سے ہو جائے گا جس طرح شبہ بدویہ یا شبہ غیر معصورہ ہے، وہاں پر بیان یہی صورتحال ہے کہ وہاں پر واقع میں یعنی کہ اس معذور میں واقع نہ ہو جائیں کہ واجب جو ہے نا وہ اس کی مخالفت ہو جائے یا مفسدہ میں واقع ہو جائیں، اس کی وجہ سے وہاں پر یہ ہوتا ہے ایک یعنی کہ ایک رجا اور امید ہوتی ہے یا واقع تک پہنچ جائیں۔ لیکن یہ ہے کہ جب تک تکلیف پر کوئی حجت نہیں ہوتی ہے، کوئی بھی جو ہے نا شبہ بدویہ میں بھی اصالت البراءت جاری کی جاتی ہے، اس کو واجب قرار نہیں دیا جاتا، اور شبہ غیر معصورہ میں بھی برات جاری کی جاتی ہے اور واجب قرار یا احتیاط کو واجب نہیں قرار دیا جاتا۔ تو لہذا یہاں پر کیسے احتیاط واجب ہے اور تحذر واجب ہے۔ ولم یثبت ہا ہونا عدم الفاصلہ، اور یہاں پر یہ والا بات بھی ثابت نہیں ہے کہ محبوبیت اور وجوب کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے، یہ بھی ثابت نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک چیز محبوب ہو تو وہ واجب بھی ہو۔ غایت ہو عدم القول بالفاصلہ، زیادہ زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی قائل موجود نہیں ہے فاصلے کا۔ آگے فرماتے ہیں کہ والوجہ الثانی والثالث، یعنی ویشکل الوجہ الثانی والثالث، وجہ ثانی اور ثالث کے جس میں غایت کو ہر دو صورت میں تحذر کو غایت قرار دیا گیا تھا۔ مصنف فرماتے ہیں کہ بعدم انحصار فائدۃ الانذار بالتحذر، یہ جو ہے یعنی کہ انذار کا جو فائدہ ہے وہ منحصر نہیں ہے تحذر میں، یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ غایت یہی تحذر ہے، فقط تحذر میں ہی منحصر ہے اس کا فائدہ انذار کا، اس میں منحصر نہیں ہے۔ تعبداً لعدم الاطلاق، تعبداً کیوں؟ یعنی تعبد ہم کیسے، ہم اسی آیت کے روح سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے نا انذار کا فائدہ تحذر میں منحصر نہیں ہے۔ لعدم اطلاق یقتضی وجوبہ علی الاطلاق، اس لیے کہ یہاں پر کوئی آیت میں اطلاق موجود نہیں ہے کہ جو سرایت کر جائے اطلاق، یعنی اس کی جو ہے نا وجوب تک سرایت کر جائے، یعنی تحذر کے وجوب تک سرایت کر جائے اطلاق، کوئی ایسا اطلاق موجود نہیں ہے۔ ہاں استحباب آپ کہیں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن تحذر واجب ہو، کیونکہ ہم جب کہہ چکے ہیں کہ تحذر خود بخود حاصل ہو جاتا ہے، جیسے جیسے منذرین زیادہ ہوں گے، جیسے جیسے نافرین زیادہ ہوں گے، بعد میں وہی آ کر منذرین بنیں گے، جس وقت منذرین زیادہ ہوں گے انذار جوں زیادہ ہوگا، خود بخود جو ہے نا وہ علم حاصل ہو جائے گا اور خود بخود تحذر حاصل ہو جائے گا لوگوں کو۔ تو لہٰذا یہ ایک جو ہے نا کوئی بھی جو ہے نا اس میں وہ یعنی کہ آیا پھر یہ تحذر جس وقت خود بخود ایک انذار کے زیادہ ہونے سے حاصل ہو رہا ہے تو آیا واجب ہے؟ تو کوئی بھی جو ہے نا یہ استحباب تو آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ کوئی بھی یہ واجب نہیں ہے، کیونکہ اگر واجب ہوگی تو اس میں پھر تحدید بھی ہوگی۔ مثلا ایک علاقے سے اگر 10 نفر جو ہے نا وہ یعنی انہوں نے کوچ کیا علم دین حاصل کرنے کے لیے، واپس آئے تو پھر لیونذروا کے امر کے تحت تو پھر یہ لازم آئے گا کہ وہی 10 نفر وہ جمع ہو جائیں اسی علاقے کو انذار کرنے کے لیے، اور پھر اس تمام علاقے کی آبادی بالفرض 2 لاکھ ہے، سب کو جمع کر کے وہ انذار کریں، تو لہٰذا کوئی بھی ایسا واجب نہیں ہے۔ تو جس وقت وہ یہ انذار اس صورت میں واجب نہیں ہے تو تحذر بھی واجب نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ جس وقت جوں انذار کرنے والے زیادہ ہو جائیں گے، وہ علاقے کی جتنی بھی آبادی ہے سب تک وہ جو ہے نا تحذر جو ہے نا اس سے ان کو علم حاصل ہو جائے گا۔ جب علم حاصل ہو جائے گا تو مجموعی طور پہ وہ یعنی کہ تحذر بھی کریں گے۔ جیسے یہی پاکستان کی صورتحال ہے، اب وہاں پر کوئی ایسا طریقہ کار تو نہیں ہے کہ علاقے کے ایک ایک بندے کو تمام لوگوں کو جمع کر کے وہ یعنی کہ اکٹھا کر کے تبلیغ کی جائے،
لیکن یہ ہے کہ اب علم پھیل چکا ہے، یعنی اتنے زیادہ لوگ بتانے والے ہیں کہ اب تمام لوگوں تک جو ہے نا کون سی چیز واجب ہے کون سی چیز حرام ہے سب لوگوں تک پہنچ چکی ہے۔ تو یہ ہے کہ اطلاق کوئی آیت میں موجود نہیں ہے کہ جو اس کے وجوب کا تقاضا کرے، لہذا اس سے جو ہے نا یعنی کہ لعلہم یحذرون سے استحباب ثابت ہوگا، زیادہ سے زیادہ وجوب ثابت نہیں ہوتا ہے۔ علی الاطلاق، اور وجوب بھی پھر سونے پہ سہاگا یعنی علی الاطلاق وجوب ہو یہ بھی ثابت نہیں ہے۔ مثلا علی الاطلاق سے مراد ہے صورت علم و عدم علم، چاہے علم کی صورت میں چاہے ان کو علم حاصل ہو اس وقت بھی واجب ہو، علم حاصل نہ ہو اس وقت بھی واجب ہو، اس علی الاطلاق وجوب کو آیت شامل نہیں ہے۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ جب علم حاصل ہو یعنی گویا کہ ہم تحذر کو پھر مشروط قرار دیں گے، اگر آپ کہتے بھی ہیں کہ واجب ہے تو یہ اس صورت میں واجب ہے کہ اگر منذر کے انذار سے علم حاصل ہو رہا ہو، یعنی ایسا شخص انذار کر رہا ہو کہ اس کے انذار سے علم حاصل ہو رہا ہو، تب جو ہے نا وہ تحذر واجب ہوگا، اگر علم حاصل نہیں ہو رہا تو پھر واجب نہیں ہوگا۔ تو اسی وجہ سے فرماتے ہیں ضرورت ہے ان الآیت مسوقۃ لبیان وجوب نفر، آیت کا جو بالاصل مقصد ہے، آیت جس مقصد کو بیان کرنے کے لیے آئی ہے وہ ہے لبیان وجوب نفر، یعنی کوچ کرنا واجب ہے۔ یہ نفر کے وجوب کو بیان کرنے کے لیے آیت ہے کہ علم دین حاصل کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ افراد کوچ کریں، جس طرح دنیا کے دوسرے کام کرنے کے لیے لوگ کوچ کرتے ہیں، کوئی مثلا درزی ہے، کوئی اگر جو ہے نا نجار ہے، کوئی خیاط ہے، کوئی کیا ہے، دنیا کے دوسرے امور کے لیے جس طرح کچھ نہ کچھ لوگ جو ہے نا وہ خاص ہو جاتے ہیں، کوئی طبیب ہے، اسی طرح یہاں پر بھی یہ ہے کہ علم دین حاصل کرنے کے لیے بھی کچھ لوگ اپنے آپ کو خاص کر دیں، لہذا نفر کرنا واجب ہے۔ آیت اس چیز کو بیان کر رہی ہے اور نتیجتاً یہ ہے کہ انذار واجب ہے، یعنی کہ نفر جب ہے تو وہ بلا مقصد تو نفر نہیں ہوتا، تباً جب وہ نفر کریں گے علم حاصل کریں گے، جس طرح ایک شخص اگر خیاط بنتا ہے اور پھر وہ گھر میں بیٹھ جائے تو کوئی بھی اس کو جو ہے نا وہ نہیں کہے گا کہ یہ اس کے یعنی خیاطت کا کیا فائدہ۔ اسی طرح ایک شخص اگر علم حاصل کرتا ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ آ کر دوسروں کو بتائے، انذار کرے، لیکن لا لبیان غایتیت تحذر تیسرے مرتبے پر ہے، تحذر کی غایت کو بیان کرنے کے لیے آیت نہیں ہے۔ وَلَعَلَّ وُجُوبُهُ كَانَ مَشْرُوطًا بِمَا إِذَا أَفَادَ الْعِلْمِ، یہی کہتے ہیں کہ اگر آپ واجب کہتے بھی ہیں تو پھر اس تحذر کا وجوب مشروط ہوگا جب انذار علم کا فائدہ دے، اس وقت یہ تحذر واجب ہوگا۔ لَوْ لَمْ نَقُلْ بِكَوْنِهِ مَشْرُوطًا بِهِ، اگر ہم اس کے قائل نہ بھی ہوں یعنی کہ یہ علم کے ساتھ یہ تحذر جو ہے وہ علم کے ساتھ اگر مشروط ہے، یعنی کہ احتمال ہے کہ تحذر کو مثلا ہم یہ کہیں کہ اس کے ساتھ وہ مشروط نہیں ہے، لیکن اگر ہم یعنی یقیناً نہ بھی کہیں تو ہم احتمالاً یہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس وقت واجب ہے کہ لعل کا لفظ اس لیے استعمال کیے کہ شاید تحذر کا وجوب اس وقت ہے کہ جب علم کا فائدہ دے، اگرچہ یقیناً ہم یہ نہ بھی کہہ سکیں۔ فَإِنَّ النَّفْرَ إِنَّمَا يَكُونُ لِأَجْلِ التَّفَقُّهِ، کیونکہ اصل مقصد تو نفر کا یہ ہے، کوچ کرنے کا مقصد، مثلا ایک شخص علم دین حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے تو اس کا اصل مقصد ہے لِأَجْلِ التَّفَقُّهِ، فقہ حاصل کرے، تفقہ اپنے اندر پیدا کرے، فقہ پیدا کرے اور قرآن اور سنت کو سمجھنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کرے، تفقہ واجب ہے اصل میں۔ وَتَعَلُّمِ مَعَالِمِ الدین، اور دین کے جو علوم ہیں ان کو حاصل کرنے کی وہ کوشش کرے۔ وَمَعْرِفَةِ مَا جَاءَ بِهِ سَيِّدُ الْمُرْسَلِينَ، اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو احکام لے کے آئے ان کو سمجھنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کرے۔ کہ يُنذِرُوا بِهَا الْمُتَخَلِّفِينَ، تاکہ پھر بعد میں جو لوگ گھروں میں بیٹھنے والے ہیں اور وہ نہیں گئے علم دین حاصل کرنے کے لیے ان کو آ کر انذار کرے۔ اَوِ النَّافِرِينَ عَلَى الْوَجْهَيْنِ فی تفسیر الآیہ بہا المتخلفین او النافرین، یا یہ ہے کہ وہ کہ ینذروا بہا المتخلفین او النافرین، یا نافرین کو وہ جو ہے کوچ کرنے والے جو لوگ ہیں ان کو جو ہے وہ انذار کرے، علی الوجہین، دوسری اور تیسری صورت میں۔ ہاں یہ جو
جو دوسری صورت تھی انہ لما واجب الانذار لکونی غایت النفر الواجب، تو یہ دوسری اور تیسری صورت جہاں پر یہ ہے کہ انہوں نے کہا تھا تحذر جو ہے وہ غایت بن رہی ہے، اور تیسری صورت میں بھی مصنف نے کہا تھا کہ یہ تحذر اشکال کرنے والے کہا تھا کہ یہ غایت بن رہی ہے، تو اس وقت وہ نافرین خود جو کوچ کرنے والے ہیں گویا کہ ان کو بھی جو ہے نا وہ انذار کر سکتے ہیں جنہوں نے علم حاصل کیا۔ فی تفسیر الآیہ لکھے یحذروا، تاکہ وہ پھر آگے تحذر پیدا کریں، اذا انذروا بہا، جس وقت ان کو انذار کیا جائے۔ وقضیتہ، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ انما ہوا وجوب الحذر عند احراز ان الانذار بہا، یعنی یہ حذر اور تحذر اس وقت واجب ہے کہ جس وقت انذار جو ہے وہ معالم دین کے بارے میں ہو، یعنی باقاعدہ انذار جس وقت تفقہ کے ساتھ ہو اور معالم دین کے بارے میں ہو اور اس سے علم حاصل ہو رہا ہو، اس وقت یہ جو ہے نا انذار کے وقت تحذر واجب ہے، نہ یہ ہے کہ بصورت مطلق چاہے علم حاصل ہو یا علم حاصل نہ ہو، تو لہٰذا مطلقاً وجوب تحذر اس سے ثابت نہیں ہوتا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔